بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یاسین کی فضیلت اور خصوصیات۔ ابن بابویہ اپنی سند سے ابو بصیر سے روایت کی ہے، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے قلب ہوتا ہے اور قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سونے سے قبل یا دن کے وقت شام ہونے سے پہلے پڑھے تو وہ دن کے وقت شام تک حفاظت کیے جانے والوں اور رزق دیے جانے والوں میں سے ہوگا، اور جو سونے سے پہلے اس سورے کو پڑھے گا تو اللہ تعالی 1000 فرشتوں کو اس پر مقرر فرما دے گا، جو شیطان رجیم کے ہر شر سے اور آفت سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اگر اس روز اس کی وفات ہو جائے تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور اس کے غسل کے وقت 30,000 فرشتے موجود ہوں گے، سب کے سب اس کے لیے مغفرت کر رہے ہوں گے اور استغفار پڑھتے ہوئے اس کی قبر تک اس کی مشیت کریں گے۔ اور وہ جب لحد میں داخل ہوگا تو وہ فرشتے قبر کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے اور اپنی عبادت کا ثواب اسے پہنچا رہے ہوں گے، اور نظریں جہاں تک پہنچ رہی ہیں وہاں تک اس کی قبر میں وسعت کر دی جائے گی اور اسے فشار قبر سے نجات مل جائے گی، اور اس کی قبر سے لے کر آسمان کے کنکرے تک ایک نور ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک اسے قبر سے باہر نہ نکالے گا، اور جب اللہ اسے قبر سے برآمد کرے گا تو فرشتے اس کی مشیت کرتے رہیں گے، اس سے محو گفتگو رہیں گے اور اسے صراط اور میزان سے پار لگا دیں گے، اور وہ فرشتے اسے ایسی جگہ کھڑا کریں گے کہ اللہ کی کوئی اور مخلوق اس سے زیادہ قرب خدا نہیں رکھتی ہوگی سوائے مقرب فرشتوں اور انبیاء مرسلین کے، اور وہ شخص انبیاء کے ساتھ اللہ کے حضور میں کھڑا ہوگا۔ یہ حزن کرنے والوں سے حزن نہیں کرے گا، اور غم میں مبتلا ہونے والوں کے ساتھ غم میں مبتلا نہیں ہوگا، اور جزع و فضع کرنے والوں کے ساتھ جزع و فضع نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہے گا، تم میرے بندے کی شفاعت کرو، تم جس بارے میں شفاعت کرو گے میں تمہاری شفاعت کو قبول کروں گا، اور تم مجھ سے مانگو، تم جو بھی طلب کرو گے میں اپنے بندے کو وہ عطا کروں گا۔ وہ سوال کرے گا، اسے عطا کر دیا جائے گا، وہ شفاعت کرے گا تو اس کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ جن لوگوں کا حساب کیا جائے گا ان کے ساتھ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، اور دوسرے لوگوں کے ہمراہ اسے کھڑا نہیں کیا جائے گا، اور ذلیل کیے جانے والوں کے ساتھ اسے ذلیل نہیں کیا جائے گا، اور اس کی غلطیوں کو تحریر نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی اس کا برا عمل لکھا جائے گا، اور اسے اس کا اعمال نامہ کھلا ہوا دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے گا، تو دوسرے لوگ مل کر کہیں گے کہ سبحان اللہ، کیا کہنا اس بندے کا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور وہ رفقائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہوگا۔ ابن بابویہ فرماتے ہیں، مجھ سے بیان کیا محمد بن الحسن نے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا محمد بن الحسن صفار نے، انہوں نے محمد بن الحسن بن ابی خطاب سے،
انہوں نے علی بن اسبات سے، انہوں نے یعقوب بن سالم سے، انہوں نے ابوالحسن عبدی سے، انہوں نے جابر جعفی سے، انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں صرف ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر مخلوق، آخرت کی تمام مخلوق اور جو کچھ آسمان میں ہے ان میں سے ہر ایک کے مقابل میں 2,00,000 نیکیاں عطا کرے گا اور اتنی ہی برائیاں اسے مٹا دے گا، اور وہ شخص کبھی بھی فکر و فاقہ، قرض، تباہی، مصیبت، دیوانہ پن، جذام اور وہم کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا، اور نہ ہی اسے کوئی دوا نقصان دے گی۔ اور اللہ ایسے شخص نظر کی تکلیف اور اس کی ہولناکیوں کو کم کر دے گا اور اس کی قبض روح کو اپنے ذمے لے گا، اور ایسا شخص ان لوگوں میں سے ہوگا کہ اللہ نے جن کے روزگار میں وسعت کی ضمانت لی ہے، اور ملاقات رب کے وقت اسے خوشی میسر ہوگی اور آخرت میں ثواب سے خوشنودی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں سے جو زمین و آسمان میں موجود ہیں خطاب کرتے ہوئے کہے گا کہ میں فلاں شخص سے راضی ہوں، تم اس شخص کے لیے مغفرت طلب کرو۔ خواص القرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بھی یہ سورہ محض خوشنودی خدا کی خاطر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا اور اسے اتنا اجر ملے گا کہ گویا اس نے 12 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ اور جس مریض کے پاس اس سورے کو اس کی موت کے وقت پڑھا جاتا ہے تو ہر آیت کے مطابق 10 فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اس کے مرنے کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس پر نماز پڑھتے ہیں اور اس کے دفن میں شریک ہوتے ہیں، اور اگر مریض اس سورے کو اپنے موت کے وقت پڑھے تو فرشتہ موت اس وقت اس شخص کی روح کو قبض نہیں کرتا جب تک وہ جنت کا مشروب لا کر اس شخص کو پلا نہ دے، اور وہ شخص اپنے بستر پر موجود ہو تو جس وقت ملک الموت اس کی روح قبض کرے گا وہ سیراب ہوگا، اسے قبر میں دفن کیا جائے گا تو وہ سیراب ہوگا، اور اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ سیراب ہوگا، اور جب وہ جنت میں داخل ہوگا وہ سیراب ہوگا۔ اور جو شخص بھی اس سورے کو لکھ کر اسے لٹکا دے تو یہ سورہ اس کے لیے ہر آفت اور بیماری کے لیے حرز، یعنی ایک طرح سے حفاظت کنندہ بن جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی اس سورے کو گلاب اور زعفران سے 7 مرتبہ لکھ کر 7 مرتبہ مسلسل پیے، ہر روز 1 مرتبہ، تو جو کچھ وہ سنے گا اسے یاد ہو جائے گا، اور اگر کوئی اسے مناظرہ کرے تو یہ اس پر غالب رہے گا اور لوگوں کی نگاہوں میں اس کی عظمت ہوگی، اور جو بھی اسے لکھ کر اپنے جسم پر معلق کر دے گا تو وہ حسد
اور نظر بد سے، جن و انس کے شر سے، دیوانے پن، شیر، حادثے اور درد سے حکم خدا سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر کوئی عورت اس کا پانی پی لے تو اس کے پستان میں دودھ بڑھ جائے گا اور اس میں دودھ پینے والے بچے کے لیے حکم خدا سے بہترین غذا مہیا ہوگی۔ اور روایت کی گئی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے یاسین کو پڑھے اور خود کو، اپنے اہل خانہ کو اور اپنے مال و متاع کو ہر آفت و مصیبت سے محفوظ رکھنے کے لیے یاسین کو پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے علی، تم یاسین پڑھو، اس لیے کہ اس سورہ یاسین میں 10 برکتیں ہیں۔ جب بھی کوئی بھوکا اسے پڑھے گا سیر ہو جائے گا، پیاسا سیراب ہو جائے گا، بے لباس کو لباس مہیا ہو جائے گا، کنوارے کی شادی ہو جائے گی، ڈرنے والا محفوظ رہے گا، مریض شفا یاب ہو جائے گا، قیدی قید سے آزاد ہو جائے گا، ہر مسافر کی سفر میں مدد کی جائے گی، اور اگر کسی مردہ شخص کے پاس اس سورہ کو پڑھا جائے گا تو اللہ اس کے عذاب میں تخفیف کر دے گا، اور اگر اس سورہ کو ایسا شخص پڑھے جس کی کوئی شے گم ہو چکی ہو تو وہ اسے مل جائے گی۔ امام حسن علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بھی سورہ یاسین کو رضائے خدا کی خاطر پڑھے گا اسے بخش دیا جائے گا، اور فرمایا مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ یہ سورہ قرآن کی مماثلت رکھتا ہے۔ اور حضرت امام علی علیہ السلام سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی سورہ یاسین کو سنے گا تو وہ سورہ اس کے لیے 20 دینار میں تبدیل ہو جائے گا جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوں گے، اور جو اس سورہ کو پڑھے گا تو وہ 20 حج کے برابر ہوں گے، اور جو اس سورہ کو لکھ کر اس کا پانی پیے گا اس کے شکم میں 1000 یقین، 1000 نور، 1000 برکت، 1000 رحمت اور 1000 رزق داخل ہوگا، اور اس سے ہر طرح کا کینہ اور بیماری کو نکال لیا جائے گا۔ یحییٰ بن ابی کثیر سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح وقت یاسین پڑھے تو وہ شام ہونے تک فراخی میں رہے گا، اور جو وقت شام پڑھے گا تو صبح تک فراخی میں ہوگا۔ ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ قریش کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے جمع ہو کر ان کے باہر تشریف لانے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ انہیں اذیت پہنچائیں۔ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام سورہ یاسین لے کر نازل ہوئے اور انہیں باہر قریش کی طرف نکلنے کے لیے کہا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی مٹی اٹھائی اور باہر تشریف لے گئے، اور وہ یہ سورہ پڑھ رہے تھے اور ان کے سروں پر مٹی چھڑک رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کے تشریف لے جانے کے بعد سب نے اپنے سروں کو چھو کر دیکھا
تو اس پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ ایک شخص نے ان سے آ کر دریافت کیا، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم محمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے محمد کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کہا، اٹھو، انہوں نے تمہیں مسحور کر دیا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبقت لے جانے والے 3 افراد ہیں۔ موسیٰ کی طرف سبقت کرنے والے یوشع بن نون ہیں، اور عیسیٰ کی طرف بڑھنے والے صاحب یاسین ہیں، اور حضرت محمد کی طرف آگے آنے والے حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ ابن عساکر سے مروی ہے، 3 افراد ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کا انکار نہیں کیا: مومن آل یاسین اور علی ابن ابی طالب اور بی بی آسیہ زوجہ فرعون۔ ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ یاسین اور سورہ صافات کو جمعے کے دن پڑھے گا، پھر اللہ اسے جو طلب کرے گا اللہ اسے عطا کر دے گا۔ والسلام۔